الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے لیکچر کا عنوان ہے ظلم و جور، یعنی صحابہ کرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں نے جو ظلم کیا، ظلم و ستم ڈھایا، اس کی داستان ہے یہ پوری، اور بڑی دردناک، بڑی دل ہلا دینے والی اور تڑپا دینے والی داستان ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں اور ہمیں تو احساس بھی نہیں ہے کہ اسلام کتنی قیمتی چیز ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ سن 4 نبوت میں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے چوتھے سال میں، جب پہلی بار اسلامی دعوت منظر عام پر آئی تو مشرکین نے اسے دبانے کے لیے وہ کارروائیاں انجام دیں جن کا اوپر ذکر گزر چکا ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، محاذ آرائیاں مختلف قسم کی۔ یہ کارروائیاں تھوڑی تھوڑی اور درجہ بدرجہ عمل میں لائی گئیں، اور ہفتوں بلکہ مہینوں مشرکین نے اسے آگے قدم نہیں بڑھایا اور ظلم و زیادتی شروع نہیں کی۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ کارروائیاں اسلامی دعوت کی راہ روکنے میں مؤثر ثابت نہیں ہو رہی ہیں، تو ایک بار پھر سارے کافر جمع ہوئے اور 25 سرداران قریش کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کا سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا، جو کہ سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس کمیٹی نے باہمی مشورے اور غور و خوض کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے خلاف ایک فیصلہ کن قرارداد منظور کی، یعنی یہ طے کیا کہ اسلام کی مخالفت، پیغمبر اسلام کی ایذا رسانی اور اسلام لانے والوں کو طرح طرح کے جور و ستم اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے، یعنی بالکل بھی اب رعایت نہیں کرنی، جو بھی مسلمان ہو اس کو مارو، ظلم کرو، تشدد کرو۔ مشرکین نے یہ قرارداد طے کر کے اسے روبہ عمل لانے کا عزم مصمم کر لیا۔ مسلمانوں اور خصوصاً کمزور مسلمانوں کے اعتبار سے تو یہ کام بہت آسان تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بڑی مشکلات تھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی باوقار اور منفرد شخصیت کی مالک تھی۔ دوست دشمن سبھی آپ کو تعظیم کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ جیسی شخصیت کا سامنا اکرام و احترام سے ہی کیا جا سکتا تھا، اور آپ کے خلاف کسی نیچ اور ذلیل حرکت کی جرت کوئی رذیل اور احمق ہی کر سکتا تھا۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، رتبہ، مقام اور جو آپ کی شخصیت تھی، آپ کی ایک جو روب تھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایسی تھیں کہ عام کوئی بندہ حضور پاک کے خلاف نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، البتہ کوئی بہت ہی گھٹیا، کمینہ، بدبخت اور احمق اور اس طرح کا کوئی انسان ہو تو وہ علیحدہ بات ہے۔ دیکھیں نا، عام معاشرے میں بھی دیکھیں، ایک بندہ بڑا شریف النفس اور بڑا مناسب اور عزت دار آدمی اور بڑا معاشرے میں لگتا ہے کہ یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا انسان ہے، تو کوئی بھی بندہ جو ہے نا تھوڑا سا جھجکتا ہے کہ یار میں اس کے خلاف نہ کوئی بات کروں، یار اچھا آدمی ہے نا۔ تو لیکن کوئی گھٹیا ترین آدمی ہوگا نا، جو بالکل ہی گھٹیا، یعنی کہ بدبخت ہے اور گھٹیا ہے، وہ اس کے خلاف ہی کر دے گا کوئی بدتمیزی، کیونکہ وہ بالکل ہی، یعنی اس کی بدبختی کی یہی نشانی ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عام طور پہ کسی کی جرت نہیں تھی، لیکن جنہوں نے پھر اس طرح کی حرکتیں کی ہیں، ان کی بدبختی کی تو پھر آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اس ذاتی عظمت کے علاوہ آپ کو ابو طالب کی حمایت و حفاظت بھی حاصل تھی، اور ابو طالب مکہ کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اتنے باعظمت تھے کہ کوئی شخص ان کا عہد توڑنے اور ان کے خانوادے پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی ابو طالب خود بھی بہت بڑے سردار تھے، اور ان کا اپنا بھی بڑا روب تھا، اور وہ بہت بڑے خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب، بنو عبد مناف کے سردار تھے، یعنی اپنے قبیلے کے۔ اس صورتحال نے قریش کو سخت قلق، پریشانی اور کشمکش سے دوچار کر رکھا تھا، مگر سوال یہ ہے کہ جو دعوت ان کی مذہبی پیشوائی اور دنیاوی سربراہی کی جڑ کاٹ دینا چاہتی تھی، آخر اس پر اتنا لمبا صبر کب تک؟ بالآخر مشرکین ابو لہب کی سربراہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و جور کا آغاز کر دیا، ظلم شروع کر دیا۔ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو لہب کا موقف روز اول سے ہی
جبکہ ابھی قریش نے اس طرح کی بات سوچی بھی نہ تھی. یہی تھا، یعنی ابو لہب کا تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس نے تو پہلے دن سے ہی مخالفت شروع کر دی تھی. اس نے بنی ہاشم کی مجلس میں جو کچھ کیا، پھر کوہ صفا پر جو حرکت کی، وہ ہم پڑھ چکے ہیں. بیعت سے پہلے ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں رقیہ اور ام کلثوم سے کی تھی، لیکن بعثت کے بعد اس نے نہایت سختی اور درستی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی. اب دیکھیں، یہ ہم پڑھ کے تو آگے آرام سے گزر جائیں، لیکن اس شخص سے پوچھیں جس کی اولاد ہو، جس کی بیٹیاں ہوں اور ان کو کہیں ان کی شادی کر دی ہو، اور اچانک سے ایک ہی بیٹی کو اگر طلاق ہو جائے، فرض کریں کسی کی 4 بیٹیاں ہیں اور 2 کہیں بیائی ہوئی ہیں، فرض کریں ایک ہی بیٹی کو طلاق ہو جائے نا تو گھر میں ماتم بچ جاتا ہے. تھوڑی سی ٹینشن نہیں ہوتی. ہمارے معاشرے کا حالات آپ کو اندازہ ہی ہے. عرب معاشرے میں تو پھر بھی طلاق ہو جائے پھر بھی شادی ہو جاتی ہے. ہمارے جیسے معاشرے میں تو ایسا بھی ممکن نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. تو صفے ماتم بچ جاتی، پورا کا پورا خاندان ٹینشن میں آ جاتا ہے. تو حضور پاک کی دونوں بیٹیوں کو اس نے طلاق دلوا دی. تو اس باپ کی حالت کا اندازہ وہی بندہ لگا سکتا ہے جس کی بیٹیاں ہوں اور پھر اس نے شادی کر دی ہو اور اس کو دونوں کو یکدم کوئی طلاق دے دے اس دشمنی میں. وہ صرف اندازہ لگا سکتے ہیں. میں اور آپ اندازہ لگا ہی نہیں سکتے، صرف بات کر سکتے ہیں. اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں. یعنی خوشخبری اس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ سمجھ رہا تھا نا، وہ اپنے دوستوں کو خوشخبری، یعنی ہم مسلمانوں کے لیے تو نہیں، کافروں کے لیے. تو اسی پر جو ہے نا پھر سورۃ الکوثر نازل ہوئی ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا. ابو لہب اور اس کے جو دوست ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ہے نا ان کی نورینہ اولاد فوت ہو گئی ہے اور یہ ابتر ہو گئے ہیں، ان کی آگے نسل نہیں چلے گی اور یہ ان کا تھوڑے عرصے بعد نام و نشان ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے نا. تو ان کا دیکھیں نام و نشان تو اسی وقت ختم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا. ابو لہب کو ایسی سخت بیماری لگی تھی، اتنی بدبو آتی تھی کہ اس کے اپنے بیٹوں نے بھی اس کو دفن نہیں کیا اور پھر لکڑیاں پکڑ کے پتہ نہیں کہ سیٹ کو سوٹ کے کہاں پھینک آئے تھے اس کو. ٹھیک ہے. اتنی زہریلی اس کو بدبودار بیماری لگی تھی اور اس کا تو نام و نشان مٹ چکا ہے. اب تو ہم اس کو دشمن رسول کے طور پر ہی جانتے ہیں نا. اور حضور پاک کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا نام بلند کر دی ہے اور قیامت تک بلند ہے. مسلمان بے شک کمزور ہیں جو بھی ہیں، لیکن حضور پاک کا تو نام بلند ہے اور ہر طرف ہے. ہم یہ بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ایام حج میں ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے بازاروں اور اجتماعات میں آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا. طارق بن عبداللہ محاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف تکذیب ہی پر بس نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا تھا جس سے آپ کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھی. ہمیں کوئی ویسے ہی انگلی سے اشارہ کر دے نا، ایسے مطلب تھوڑا سا ڈانٹ کے نا، تو ہم کہیں گے یار میں نے تو نہیں جانا اب وہ پڑھنے بھائی، میں تو گھر میں بیٹھوں گا. میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں، دین کے لیے ہمارے اندر کتنی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. دیکھیں، چچا ہے اور پتھر مار مار کے آپ کی ایڑیوں کو خون آلود کر دیا. خون نہیں کر رہا ہے، پتھر مار رہا ہے. ہمیں ایک کنکر بھی کو مار دینا تو ہم اس دن کہیں گے بس یار ہم تو نہیں کر سکتے کچھ. ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام عروہ تھا اور جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی. چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی. خاصی بد زبان اور فساد پرور قسم کی عورت تھی. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنا اور گالم گلوچ کرنا اس کا کام تھا. فتنے کی آگ بھڑکانا اور خوفناک جنگ بپا رکھنا اس کا شیوا تھا. اسی لیے قرآن نے اس کو حمالۃ الحطب یعنی لکڑی ڈھونے والی کا لقب عطا کیا. جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی. اب پورا آگے واقعہ بیان کیا گیا ہے جو آپ بعد میں خود پڑھ لیجئے گا کہ وہ آئی اور خانہ کعبہ میں حضور پاک اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ٹھیک ہے.
تو وہ آئی اور کہ حضرت ابو بکر کو کہا کہ آپ کے صاحب کدھر ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں پکڑ لی، یعنی اس کو حضور پاک نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر کو کہتی ہے کہ اس نے میرے خلاف جو ہے نا شاعری کی ہے، حجب کیا ہے، اور حضرت ابو بکر نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ یہ اس جو عمارت ہے، یعنی جو خانہ کعبہ ہے، اس کے رب کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شاعری کرتے ہی نہیں ہیں، نہ انہوں نے کبھی شاعری کی ہے، نہ کبھی شعر پڑھا ہے۔ تو اس نے بعد میں کہا کہ ہاں تم سچ کہتے ہو، لیکن پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ میں ان کو یہ پتھر اتنے لے کر آئی کہ میں ان کو ماروں گی اور یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی، اس کو حضور پاک نظر ہی نہیں آئے۔ بعد میں حضرت ابو بکر نے حضور پاک سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو میں نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہیں پکڑ لی تھیں۔ اس کے بعد ابن اسحاق کا بیان ہے صفحہ نمبر 125 پہ۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جو گروہ گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیا کرتا تھا وہ یہ تھا، یعنی حضور پاک کے جو ہمسائے وغیرہ تھے وہ بھی آپ کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، ان میں یہ لوگ شامل تھے۔ ابو لہب یہ بھی آپ کا ہمسایہ تھا، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ ثقفی اور ابن الاسدہ حزلی، یہ سب کے سب آپ کے پڑوسی تھے، اور ان میں سے حکم بن ابی العاص کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہ ہوا۔ ان کے ستانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اس طرح ٹکا کر، یعنی کہ نشانہ لے کر پھینکتا کہ وہ ٹھیک آپ کے اوپر گرتی۔ چولہے پر ہانڈی چڑھائی جاتی تو بچہ دانی اس طرح پھینکتے کہ سیدھی ہانڈی میں جا گرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر ایک گھروندہ بنا لیا تاکہ نماز پڑھتے ہوئے ان سے بچ سکیں۔ گھروندہ بنا لیا یعنی کہ ایک ایسی جگہ بنا لی اوپر سے چھت کے کہ اوپر سے کوئی چیز نہ پھینک سکے۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گندگی پھینکی جاتی تو آپ اسے لکڑی پر لے کر نکلتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے، پھر اسے راستے میں ڈال دیتے۔ کیا مطلب ہے جو میں پہلے دن سے بتا رہا ہوں؟ بنو عبد مناف آپ کے پردادا کے بھی والد تھے، حضرت ہاشم کے والد، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے لوگ ان کی اولاد تھے جو اس طرح ظلم و ستم کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو سارے کیونکہ ان کی اولاد تھے تو حضور پاک نے ایک ہی نام سے سب کو خطاب کر دیا، اے بنی عبد مناف، اے عبد مناف کی اولاد، سارے وہ ان کی اولاد تھے نا، دادا پردادا آپس میں۔ عقبہ بن ابی معیط اپنی بدبختی اور خباثت میں اور بڑا ہوا تھا، چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے کچھ رفقا بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں بعض نے بعض سے کہا، کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی اوجڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے؟ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوجڑی لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اسے آپ کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا۔ میں سارا ماجرا دیکھ رہا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا، کاش میرے اندر بچانے کی طاقت ہوتی۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود۔ اور قوم کا بدبخت ترین آدمی کون تھا؟ عقبہ بن ابی معیط۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں پڑے رہے، سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں اور آپ کی پیٹھ سے اوجڑی ہٹا کر پھینکی، تب آپ نے سر اٹھایا۔ پھر 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بد دعا تھی ان لوگوں کے لیے تھی جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس میں ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ ان کو پکڑ لے۔ صفحہ نمبر 126 پہ شروع میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کر لیے تھے سب کے سب بدر کے کنویں میں مقتول پڑے ہوئے تھے۔ جب پھر غزوہ بدر ہوا تو جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی، ابو جہل کو، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، ٹھیک ہے، عقبہ بن ابی معیط، یہ سارے جو لوگ تھے، امیہ بن خلف، تو یہ سارے کے سارے قتل ہوئے تھے غزوہ بدر میں، جو کہ واقعہ جب آئے گا ہم تفصیلاً پڑھیں گے، اور پھر ان کو بدر کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے نا کہہ رہے ہیں۔
امیہ بن خلف کا وطیرہ تھا کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو لعن طعن کرتا۔ اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر لعن طعن اور برائیاں کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ ہمزہ وہ شخص ہے جو اعلانیہ گالی بکے اور آنکھیں ٹیڑھی کر کے اشارہ کرے، اور لمزہ وہ شخص ہے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرے اور انہیں اذیت دے۔ امیہ کا بھائی، امیہ بن خلف کا بھائی ابی بن خلف عقبہ بن ابی معیط کا گہرا دوست تھا۔ ایک بار عقبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا۔ ابی کو معلوم ہوا تو اس نے عقبہ کو سخت سست کہا، عتاب کیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر تھوک آئے۔ آخر عقبہ نے ایسا ہی کیا۔ خود ابی بن خلف نے ایک مرتبہ ایک بسیدہ ہڈی لا کر توڑی اور ہوا میں پھونک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اڑا دی۔ یہ جو ہڈی والا معاملہ ہے نا، یہ تو قرآن مجید میں بھی تفسیر میں آتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا نا کہ یہ مر کے زندہ ہونا ہے، تو یہی ابی بن خلف جو امیہ بن خلف کا بھائی تھا، وہ ایک بسیدہ یعنی گلی ہوئی ہڈی جو ہے نا کسی مردہ کی لے کر آیا اور ایسے اس کو مسل کے ایسے کر کے حضور پاک کے سامنے کہتا ہے اس کو زندہ کریں۔ تو یعنی وہ بدتمیزی بھی کر رہا تھا اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ مر کے زندہ نہیں ہونا، یہ اصل بات ہے۔ اخنس بن شریک ثقفی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والوں میں تھا۔ قرآن میں اس کے 9 اوصاف بیان کیے گئے ہیں جس سے اس کے کردار کا اندازہ ہوتا ہے۔ ارشاد ہے، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ ترجمہ، تم بات نہ مانو کسی قسم کھانے والے ذلیل کی جو لعن طعن کرتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، حد درجہ ظالم، بد عمل اور جفا کار ہے، اور اس کے بعد بد اصل بھی ہے۔ ابو جہل کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سنتا تھا، لیکن بس سنتا ہی تھا، ایمان و اطاعت اور ادب و خشیت اختیار نہیں کرتا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات سے اذیت پہنچاتا اور اللہ کی راہ سے روکتا تھا، پھر اپنی اس حرکت اور برائی پر ناز اور فخر کرتا ہوا جاتا تھا، گویا اس نے کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیات اسی شخص کے بارے میں نازل ہوئیں، فلا صدق ولا صلی، یہ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 31 ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، نہ اس نے صدقہ دیا، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پیٹھ پھیری۔ پھر وہ اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس گیا، تیرے خوب لائق ہے، خوب لائق ہے، یعنی تمہارے لائق جہنم ہی ہے۔ تو یہاں ذہن میں سوال آ سکتا ہے، اس نے صدقہ نہ دیا، نماز نہ پڑھی، یعنی وہ ایمان نہیں لایا، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں سے کیا سبق مل رہا ہے ہمیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جن کی میں بتایا کہ عام آدمی کو جرت نہیں تھی، اور اتنا بڑا خاندان تھا، چچا جو ابو طالب تھے مکے کے بہت بڑے سردار تھے، اتنا بڑا خاندان قبیلہ تھا، اور اتنی شان و شوکت تھی اور ذاتی وجاہت تھی، روب دبدبہ بھی تھا، اس کے باوجود دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد جو عام مسلمانوں تھے ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، آگے پڑھیں گے۔ اس شخص نے پہلے دن جب یعنی ابو جہل نے پہلے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکتا رہا۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ اس کا گزر ہوا، دیکھتے ہی بولا، محمد کیا میں نے تجھے اسے منع نہیں کیا تھا؟ ساتھ ہی دھمکی بھی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈانٹ کر سختی سے جواب دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا، اے محمد مجھے کاہے کی دھمکی دے رہے ہو؟ دیکھو خدا کی قسم اس وادی یعنی مکہ میں میری محفل سے سب سے بڑی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے اچھا تو وہ بلائے اپنی محفل کو، ہم بھی سزا کے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں۔ اس نے حضور پاک کو یہ تڑی لگائی کہ یہ مکہ میں سب سے زیادہ میرے ووٹر اور سپورٹر ہیں، میرے بڑے لوگ ہیں، میرے چاہنے والے، ماننے والے، میں تو ایک آواز لگاؤں تو لوگ ہی لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، تو آپ مجھے تڑی لگا رہے ہیں، یعنی یہ عام زبان میں بتا رہا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل ہوئی کہ ٹھیک ہے، پھر وہ بلا لے اپنے سارے مجلس کو، جتنے بھی اس کے سپورٹر ہیں، تو ہم فرشتوں کو بلاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، پھر پتہ چلے گا نا۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیرے لیے بہت ہی موزوں ہے، تیرے لیے بہت ہی موزوں ہے، یعنی تیرے یہی
تم اسی چیز کے لائق ہو کہ تمہیں گلے سے پکڑا ہے اور تم جہنم میں جاؤ گے۔ اس پر اللہ کا یہ دشمن کہنے لگا ہے محمد مجھے دھمکی دے رہے ہو، خدا کی قسم تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ میں مکے کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں۔ یعنی اپنے منہ میاں مٹھو وہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں بڑا معزز ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ ظاہراً دنیا کی لحاظ سے وہ تھا بھی، یعنی اس کے واقعی وہ سپورٹر تھے اور سارا کچھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو ہمیشہ کافروں کا اور نبی کے دشمنوں کا ایسا ہی ہوتا ہے۔ فرعون کے بھی دیکھیں، فرعون کی پوری حکومت تھی، کافروں کا یہی حال ہوتا ہے۔ بہرحال اس ڈانٹ کے باوجود ابو جہل اپنی حماقت سے باز آنے والا نہ تھا، بلکہ اس کی بدبختی میں کچھ اور اضافہ ہی ہو گیا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار سرداران قریش سے ابو جہل نے کہا کہ محمد آپ حضرات کے روبرو اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں۔ جواب دیا گیا ہاں۔ اس نے کہا لات و عزیٰ کی قسم اگر میں نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اس ذوم میں چلا کہ آپ کی گردن رون دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے، دانائی کا باپ، اور اسلام نے پھر حضور پاک نے اس کو اسلام قبول نہ کرنے اور اسلام کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ابو جہل کا خطاب دیا تھا۔ اس کا اصل نام کیا تھا؟ عمر بن حشام۔ ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ عمر بن حشام۔ اچھی طرح یاد رکھیے گا، سمجھ گئے نا آپ؟ لوگوں نے کہا ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، ہول ناکیاں ہیں اور پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کی تکہ بوٹی کر دیتے۔ جور و ستم کی یہ کارروائیاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھیں، اور عوام و خواص کے نفوس میں آپ کی منفرد شخصیت کا جو وقار و احترام تھا اور آپ کو مکے کے سب سے محترم اور عظیم انسان ابو طالب کی جو حمایت و حفاظت حاصل تھی اس کے باوجود ہو رہی تھیں، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو۔ باقی رہیں وہ کارروائیاں جو مسلمانوں اور خصوصاً ان میں سے بھی کمزور افراد کی ایذا رسانی کے لیے کی جا رہی تھیں تو وہ کچھ زیادہ ہی سنگین اور تلخ تھیں۔ ہر قبیلہ اپنے مسلمان ہونے والے افراد کو طرح طرح کی سزائیں دے رہا تھا، اور جس شخص کا کوئی قبیلہ نہ تھا ان پر اوباشوں اور سرداروں نے ایسے ایسے جور و ستم روا رکھے تھے جنہیں سن کر مضبوط انسان کا دل بھی بے چینی سے تڑپنے لگتا ہے۔ ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا اور مال و جاہ کو سخت نقصان سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے مارتا اور دوسروں کو بھی مارنے پہ ابھارتا کہ اس کو مارو۔ برانگیختہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے ابھارنا۔ حضرت عثمان بن عفان، اب باقی صحابہ کرام کی سٹوری شروع ہو گئی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ اب تو حضور پاک کی سٹوری چل رہی تھی، اب باقی صحابہ کرام کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہو رہا تھا وہ اب سٹوری شروع ہو گئی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانہ پانی بند کر دیا اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ یہ بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے، حالات کی شدت سے دو چار ہوئے تو کھال اس طرح ادڑ گئی جیسے سام کچلی چھوڑتا ہے۔ سام جو ہوتا ہے نا وہ کچھ عرصے بعد اپنی اوپر کی جو اس کی جلد ہوتی ہے نا وہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے کہ وہ اتری رہ جاتی ہے اور نیچے سے سانپ نکل جاتا ہے، اندر سے پورے کا پورا دور سے سانپ ہی نظر آتا ہے لیکن اندر سانپ نہیں ہوتا، وہ بس ایک اس کا جو ہے نا جیسے آپ کا کوئی لباس آپ نے اتار کے رکھ دیا ہو تو اس کو کچلی کہتے ہیں۔ یعنی اس طریقے سے حضرت مصعب بن عمیر جو ہے اتنے کمزور ہو گئے، کہنے کا مطلب ہے ظاہر ہے جب گھر سے نکال دیا، وہ اتنی نعمتوں میں پلے ہوئے تھے، کھانا پینا ہر شے، ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ ایسی خوشبو مہنگی لگاتے تھے، جدھر سے جاتے تھے نا پتہ چل جاتا تھا حضرت مصعب بن عمیر گزرے یہاں سے، لیکن ماں نے گھر سے نکال دیا کہ تو نے اسلام کیوں قبول کیا، تو پھر وہ صرف ایک ٹاٹ ہی انہوں نے باندھا ہوتا تھا، کپڑے بھی اتروا لیے تھے ان کی ماں نے، یہاں نہیں لکھا ہوا، تو اتنا ظلم و ستم۔ حضرت بلال امیہ بن خلف جمحی کے غلام تھے، امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا تھا اور وہ انہیں مکہ کے پہاڑوں میں گھماتے پھرتے تھے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا تھا۔
خود امیہ بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے سے مارتا تھا اور چلچلاتی دھوپ میں جبرن بٹھائے رکھتا تھا، کھانا پینا بھی بند کر دیتا تھا، بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا تھا، اور اس سے کہیں بڑھ کر یہ ظلم کرتا تھا کہ جب دوپہر کی گرمی شباہ پر ہوتی تو مکہ کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا خدا کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد کے ساتھ کفر کرے۔ حضرت بلال اس حالت میں بھی فرماتے احد احد کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی بت نہیں ہے، کوئی لات اور عزا نہیں ہے۔ اس کا پورا مطلب یہ ہے احد احد، وہ کیوں کہتے تھے؟ یعنی اللہ ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، یہ جو تم نے بت بنائے ہوئے ہیں نا، میں ان کو نہیں مان سکتا، میرا کوئی نفع نقصان کا مالک کوئی اور نہیں ہے، صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ایک روز یہی کاروائی کی جا رہی تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے حضرت بلال کو ایک کالے غلام کے بدلے، اور کہا جاتا ہے کہ 200 درہم کے بدلے خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر، اب ان کی سٹوری بھی بڑی دردناک ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ بنو مخزوم کس کا قبیلہ ہے؟ ابو جہل کا، ٹھیک ہے، ولید بن مغیرہ کا، ان کے غلام تھے۔ انہوں نے اور ان کے والدین اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابو جہل پیش تھا، سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتے۔ ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخر کار یاسر ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے، اور سمیہ جو حضرت عمار کی والدہ تھیں، ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئیں۔ یہ اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں، اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ ہیں، سب سے پہلے جس عورت نے اسلام کے لیے جان دی، اور ان کے شوہر جو ہیں حضرت یاسر ہی میرے خیال ہے پہلے اسلام کے شہید ہیں، جو ان سے بھی پہلے فوت ہوئے۔ حضرت عمار پر سختی کا سلسلہ جاری رہا، انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا۔ ان سے مشرکین کہتے تھے کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہ دو گے یا لات و عزا کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے، ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ حضرت عمار نے مجبوراً ان کی بات مان لی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ اسلام کا ایک اہم اصول بھی ہے۔ جو بھی آیات نازل ہوتی رہی ہیں ان کا ایک مقصد ہے، یہ نہیں ہے کہ اس وقت ہی واقعہ ہو گیا، اس کے بعد بھی کبھی بھی کوئی ہو واقعہ اس طرح کا تو اس کے لیے سبق موجود ہے قرآن پاک میں۔ کیا آیات نازل ہوئیں؟ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یعنی ترجمہ یہ ہے جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اس پر کوئی گرفت نہیں۔ یعنی ایک بندہ سچے دل سے مسلمان ہے، اس کو کوئی گن پوائنٹ پہ کہتا ہے کہ تم یہ کفر یا کلمہ کہو، تو اب جان بچانے کے لیے وہ بیچارہ کہہ دیتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں وہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ قیامت تک کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی مجبوری کے تحت کرے گا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، وہ پریشان نہ ہو۔ اسی طرح حضرت فقیہ جن کا نام افلا تھا، بنی عبدالدار کے غلام تھے، ان کے یہ مالکان ان کا پاؤں رسی سے باندھ کر انہیں زمین پر گھسیٹتے تھے۔ حضرت خباب بن ارد قبیلہ خزاع کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے۔ مشرکین انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے، ان کے سر کے بال نوچتے اور سختی سے گردن مروڑتے، انہیں کئی بار دہتے انگاروں پر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیا کرتے اور وہ اٹھ نہ سکیں۔ زنیرہ اور نہدیہ اور ان کی صاحبزادی اور ام ابیس یہ سب لونڈیاں تھیں، انہوں نے اسلام قبول کیا اور مشرکین کے ہاتھوں اسی طرح کی سنگین سزاؤں سے دوچار ہوئیں، جن کے چند نمونے ذکر کیے جا چکے ہیں۔ قبیلہ بنی عدی کے ایک خانوادے بنی مومل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں حضرت عمر بن خطاب جو بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے تھے، اور اس کے بعد کہتے تھے کہ میں نے تجھے کسی مروت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض تھک جانے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ حضرت عمر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کی ایک لونڈی مسلمان ہو گئی ان کے خاندان کی، تو اس کو مارتے تھے اور اتنا مارتے تھے کہ خود تھک جاتے تھے، حالانکہ حضرت عمر کتنے بہادر تھے، اور اس کو کہتے تھے کہ میں نے تمہیں ویسے نہیں چھوڑ دیا کہ میں تمہیں رحم آ گیا، میں تھک گیا ہوں۔ آخر کار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال اور عامر بن فہیرہ کی طرح ان لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ مشرکین نے سزا کی ایک شکل یہ بھی اختیار کی تھی
کہ بعض صحابہ کو اونٹ اور گائے کی کچی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیتے تھے، اور بعض کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتے ہوئے پتھر پر لٹا دیتے تھے۔ در حقیقت اللہ کی راہ میں ظلم و جور کا نشانہ بننے والوں کی فہرست بڑی لمبی ہے اور بڑی تکلیف دہ بھی۔ حالت یہ تھی کہ جس کسی کے مسلمان ہونے کا پتہ چل جاتا تھا، مشرکین اس کے در پہ عذار ہو جاتے تھے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت تکلیفیں دیتے تھے اور بہت سزائیں دیتے تھے۔ یہ تو بہت چند باتیں ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں جو سیرت کی کتابیں ہمیں اس میں بہت تفصیل موجود ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اسلام کے لیے آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ کیسی کیسی تکلیفیں سہی ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت ان کی والدہ حضرت سمیہ، حضرت بلال، حضرت خباب بن عرت، کہ جلتے ہوئے کوئلوں کے اوپر ان کو لٹا دیا جاتا تھا۔ اور بعد میں کسی زمانے میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے ان کو دکھایا، ان کے پیچھے جو ہے نا کھڈے جس کو کہتے ہیں نا وہ پڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ مجھے جلتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹاتے تھے اور اوپر سے پتھر رکھ دیتے تھے اور کوئلے میرے خون سے اسی سے بجھتے تھے، اور اس وجہ سے میرے جسم میں جو ہے نا وہ نشان پڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دین کے لیے قبول فرمائے اور اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمیں آج ہمارے سے اتنا مطالبہ نہیں ہے، ہمیں اسے اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسی کوئی سزائیں نہیں دی جا رہی۔ ہمیں اس وقت ہم سے تو مطالبہ یہ ہے کہ ہم اسلام کے لیے تھوڑی بہت کوششیں کریں، دوسروں کو دعوت دیں، دوسروں کو دین کی طرف لے کر آئیں، خود بھی دین پہ چلیں، لوگوں کو قرآن کی طرف لے کر آئیں، حدیث کی طرف لے کر آئیں، سیرت النبی کی طرف لے کر آئیں۔ دنیا پتہ نہیں کدھر کی کدھر جا رہی ہے، اور اس وقت دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ چل رہا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ ورگلانے کے لیے اور دین سے ہٹانے کے لیے کیا کیا کچھ چل رہا ہے۔ تو اس سے بچانے کے لیے ہم اپنی مناسب سی کوشش کریں۔ تو آپ سب اس میں اپنا حصہ ڈالیں، تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔